بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، اما بعد۔ پیارے دوستو، عزیز ساتھیو، ہم عربی بھاشا کا سبق شروع کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے اب تک 10 پارٹ جو ہے کمپلیٹ کیے اور آج ہم 11ویں لیسن میں داخل ہو رہے ہیں۔ عربی میں بولتے ہیں الدرس الحادی عشر، الدرس الحادی عشر یعنی 11واں سبق، 11واں لیسن، ٹھیک ہے۔ یہ ہیڈنگ لگاتے ہیں بیتی، میرا گھر۔ بیتی مطلب میرا گھر، اس کا ٹرانسلیشن کریں گے۔ ایک ہوتا ہے بیت مطلب گھر، اور ایک ہے بیتی یعنی میرا گھر۔ تو آگے جو ہے اسی سے متعلق یہ کچھ مشق اور ایکسرسائز وغیرہ کرائیں گے، اور اسی کو ہم آج کے سبق میں جو ہے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ تو بولتے ہیں ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے۔ فیہ حدیقۃ صغیرہ، اس میں چھوٹا سا پارک ہے۔ ھذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے۔ غرفہ مطلب روم، بیت مطلب ہاؤس۔ تو یہ میرا کمرہ ہے۔ فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ، اس میں بڑی کھڑکی ہے اور خوبصورت پنکھا ہے۔ مروحہ مطلب پنکھا۔ ھذا سریری وھذا کرسی وھذا مکتبی، یہ میرا پلنگ ہے، یہ میری کرسی ہے، اور یہ میرا ڈیسک ہے، میرا مکتبہ ہے، مکتب ہے جس پہ بچے وغیرہ پڑھتے ہیں وغیرہ، ڈیسک ہے۔ ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتب، میری گھڑی، میرا قلم، میری کتاب ڈیسک پر ہے، طاولہ وغیرہ جس کو بولتے ہیں، ڈیسک پر ہے۔ وحقیبتی تحت المکتب، اور میرا بیگ ڈیسک کے نیچے ہے۔ نافذۃ غرفتی مفتوحہ، میرے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ ھذہ غرفۃ اخی، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے، میرے بھائی کا روم ہے۔ وتلک غرفۃ اختی، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے، میری بہن کا روم ہے۔ غرفۃ اخی کبیرۃ وغرفۃ اختی صغیرۃ، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے، میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے۔ غرفۃ اخی امام غرفتی وغرفۃ اختی امام المطبخ، میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے، اور میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے، مطبخ جہاں کھانا پکتے ہیں، مطبخ تو کچن کے سامنے ہے۔ لی اخ واحد اسمہ اسامہ، میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام ہے اسامہ ہے۔ لی اخ واحد اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے۔ ولی اخت واحدۃ اسمہا سعاد، میری ایک بہن ہے، اس کا نام سعاد ہے۔ ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ، میرے ماں باپ اس بڑے گھر میں ہیں۔ انا احب ابی و امی، میں اپنے باپ اور ماں کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ وَأَحَبُّ أَخِي وَأُخْتِي، اور میں اپنے بھائی اور بہن کو محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ تمارین، ایکسرسائز اور ابیاس، بولتے اقرأ وکتب، بولتے ہیں پڑھو اور لکھو۔ من فی ھذا البیت،
اس گھر میں کون ہے؟ فیہ حامد، جواب دیتے ہیں اس میں حامد ہے۔ بولتے ہیں نمبر 2 ما ذا فی الحقیبہ، بیگ میں کیا ہے؟ بولتے ہیں فیہا کتابی و قلمی و دفتری، اس میں میری کتاب، میرا قلم اور میرے کاپی ہے۔ من فی السیارہ، گاڑی میں کون ہے؟ فیہا ابی و امی و اخی و اختی، بولتے ہیں اس میں میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی اور میری بہن ہے۔ نمبر 4 من فی مسجد الجامعہ الان، جامعہ کے مسجد میں ابھی کون ہے؟ مسجد میں اس وقت کون ہے؟ بولتے ہیں ما فیہ احدون، بولتے ہیں اس میں ابھی کوئی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ نمبر 5 من فی ہذہ الغرفہ، اس کمرے میں کون ہے یا اس کمرے میں کون ہے؟ بولتے فیہا المدیر، اس میں جو ہے پرنسپل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی بولتے ہیں پڑھو، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ بولتے ہیں من فی ھذا البیت، اس گھر میں کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے فیہ حامد، اس میں حامد ہے، یعنی وہی ضمیر بتانا ہے، فیہ بولیں گے، فیہا نہیں بولیں گے۔ مذکر ہوگا تو فیہ، یا مؤنث ہوگا فیہا آئے گا، یا ہا لگے گا مؤنث کے ساتھ، مذکر کے ساتھ صرف ہا لگے گا۔ جیسے ماذا فی الحقیبہ، بیگ میں کیا ہے؟ فیہا کتابی و قلمی و دفتری، اس میں میری کتاب، میرا قلم اور میری کاپی ہے۔ من فی السیارہ، کون ہے گاڑی میں؟ فیہا ابی و امی و اخی و اختی، اس میں میرے والد، میرے ماتا جی، میرے بھائی، میری بہن ہے۔ من فی مسجد الجامع الان، مسجد میں کون ہے اس وقت؟ ما فیہ احد، تو فیہ بولیں گے، فیہا نہیں بولیں گے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ من فی ھذہ الغرفہ، اس کمرے میں کون ہے؟ فیہا المدیر، اس میں مدیر ہے، کیونکہ غرفہ مؤنث ہے تو اس کے لیے جو ہے جو ضمیر آئے گی وہ ہا آئے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی بولتے ہیں پڑھو، یعنی پڑھو، بس پڑھنا۔ احب ابی و امی، احب اخی و اختی، احب زمیلی، احب استاذی، احب اللہ، احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب اللغۃ العربیہ، ٹھیک ہے۔ اس کو صرف پڑھنے بولا ہے، ترجمہ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے احب ابی و امی، میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں۔ احب اخی و اختی، میں اپنے بھائی بہن سے محبت کرتا ہوں۔ احب الزمیلی، میں اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں۔ احب استاذی، میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں۔ احب اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ احب اللغۃ العربیہ، میں عربی بھاشا سے محبت کرتا ہوں، عربی بھاشا کو لائک کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی جو ہے ہم سبق نمبر 12 میں داخل ہوتے، الدرس الثانی عشر، 12th لیسن۔ ہم جو ہے آج 12ویں سبق میں اب داخل ہو جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا کنورسیشن ہے، بات چیت ہے۔ فرماتے سعاد السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سعاد لڑکی ہے، وہ سلام کرتی ہے، کسی لڑکی کو سلام کر رہی ہے، یا اپنی ماتا جی کو، کسی کو سلام کرتی ہے، مؤنث ہے، وہ فیمیل ہے، تو بولتی السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ نہیں بولیں گے کیونکہ سامنے والا جو ہے مؤنث ہے، تو بولتا ہے السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ لڑکی بولتی ہے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکس، جیسے ہم لوگ عام بول چال میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو یہاں پہ چونکہ ایک ہی ہے اور مذکر دونوں مؤنث ہے تو علیکہ بولیں گے، علیکم نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اب پوچھتی ہے کیف حالک یا بنت، کیا حال چال ہے اے لڑکی؟ تو وہ بولتی انا بخیر والحمدللہ، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ من این انت، تم کہاں کی ہو؟ تو بولتی انا من الریاض، میں ریاض کی ہوں۔ مسمو کی، تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی آمینہ، میرا نام آمینہ ہے۔ این ابو کے، تمہارے والد کہاں ہیں؟ ابی ہونا فی المدینہ المنورہ، ہوا موجہ فی المدرسۃ الثانویہ۔
میرے والد مدینہ منورہ میں ہے اور وہ سیکنڈری مدرسہ سیکنڈری اسکول میں ہیں۔ وَأَيْنَ أُمُّكِ تمہاری ماں کہاں ہے؟ یہ ایضاً ہونا ہے، وہ بھی وہی ہے، امی بھی وہی ہے۔ یہ طبیبۃ فی مستشفی الولادہ، وہ جو ہے پیدائشی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے، یعنی جہاں بچے وغیرہ کے ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے اس کو مستشفی الولادہ بولتے ہیں۔ مستشفی الولادہ یعنی نرسنگ ہوم، برتھ نرسنگ ہوم، جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اس کو مستشفی ولادہ بولتے ہیں۔ تو اس میں میری والدہ کام کرتی ہے۔ ہی ایضاً ہونا، وہ بھی وہی ہے، ہی طبیب فی مستشفی ولادہ، وہ ولادت اور پیدائشی ہاسپٹل میں ڈاکٹرنی ہے۔ ومن هذه الفتاة التي معك، وہ لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ اہی اختک، کیا وہ تمہاری بہن ہے؟ بولی لا ہی بنت عمی، نہیں وہ میرے چچا کی لڑکی ہے۔ مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے۔ اہی زمیلتک، کیا وہ تمہاری دوست ہے؟ بولتی لا انا فی المدرسۃ المتوسطہ وہی فی المدرسۃ الثانویہ، میں سیکنڈری اسکول میں ہوں اور وہ ثانویہ میں ہے۔ وہ مدرسہ ابتدائی، اس کے بعد جو ثانویہ مطلب ہائی اسکول میں ہے۔ میں جو ہوں متوسطہ میں ہوں، اور یہ وہی فی المدرسۃ الثانویہ، اور یہ جو ہے ثانویہ یعنی مدرسہ ہائی اسکول میں ہے۔ الک اختن، کیا تمہاری بہن ہے؟ لا ما لی اختن، میری بہن نہیں ہے۔ الک اخن، کیا تمہارا بھائی ہے؟ نعم لی اخن کبیر وہو طالب بالجامعہ، ہاں میرا ایک بڑا بھائی ہے اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ومن ھذا الطفل الذی معک، وہ لڑکا کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ هو ابن اخی، وہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے۔ امک فی البیت الان، کیا تمہاری ماں اس وقت گھر میں ہے؟ تو بولتی ہے لا ذهبت الی المستشفى، نہیں وہ ہاسپٹل گئی ہے۔ اب ایکسرسائز دیتے، ابیاس۔ اقرأ واکتب، بولتے ہیں پڑھو اور لکھو۔ کیف حالک یا ابی، کیف حالک، حالک نہیں، کیف حالک یا ابی، آپ کیسے ہیں میرے پتا جی؟ کیف حالک یا امی، آپ کیسی ہے میری ماتا جی؟ این ابنک یا زینب، تمہارا لڑکا کہاں ہے اے زینب؟ ذهب الی المسجد، وہ مسجد گیا ہے۔ این بنتک یا آمنہ، تو یہاں پہ بنتک آئے گا، زیر آئے گا، کسرہ آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ فتحہ آئے گا۔ این بنتک یا آمنہ، تمہاری لڑکی کہاں ہے آمنہ؟ بولتی ہے جواب میں ذهبت الی المدرسہ، وہ اسکول مدرسہ جا چکی ہے، مدرسہ گئی ہے۔ لمن هذه الساعة الجمیلہ، یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے؟ اہی لک یا فاطمہ، کیا یہ تمہاری ہے فاطمہ؟ نعم ہی لی، بولتی ہاں یہ میرا ہے۔ تو یہاں پہ اس پہ زیر آئے گا، کسرہ لکے، لکا نہیں بولیں گے۔ احاذا قلموں کا یا محمد، یہاں پہ زبر آئے گا کیونکہ مذکر آ گیا۔ کیا یہ تمہارا قلم ہے اے محمد؟ لا ھذا قلمک،
قلمک قلمک احاذا قلمک یا محمد، اے محمد کیا تمہارا قلم ہے؟ جو ہوتے یا محمد، بولتے لا ہاذا قلمک، نہیں یہ تمہارا قلم ہے۔ تو یہاں پہ دونوں ہو سکتا ہے، قلموں کا بھی ہو سکتا ہے، قلموں کے بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر وہ پہلا جس نے سوال کیا ہے اگر مذکر ہے تو قلموں کا ہوگا، اور اگر مؤنث ہے تو قلموں کے بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی گنجائش ہے یہاں پہ۔ اگر کوئی لڑکی پوچھ رہی ہے احاذا قلموں کا یا محمد، تو بولیں گے لا ہاذا قلموں کی یا قلموں کے، ہاذا قلموں کا قلموں کے، لیکن وہاں پہ انتے پھر دینا پڑے گا، یہ انتا ہے نا تو اس کو انتے دینا پڑے گا، تو اس میں قلموں کا ہی رکھنا زیادہ بیسٹ ہے، زیادہ مناسب ہے۔ میں نے بولا مؤنث بھی بنا سکتے ہیں تو پھر اس کو بھی مؤنث بنانا پڑے گا، ہاذا قلموں کے انتے، یہ تمہارا قلم ہے۔ اگر جملہ جو ہے مؤنث کا بنائیں گے، تانیث کا بنائیں گے، تو اس کو زیر دیں گے تو یہاں بھی زیر دینا پڑے گا یہاں پہ، اس لیے اس کو مذکر ہی بنانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مصنف نے اوپر یہاں پہ اس کو مذکر ہی مانا ہے۔ آگے بولتا ہے تلک السیارۃ الجمیلہ التی خرجت الآن من المدرسۃ المدیر، وہ گاڑی خوبصورت جو ابھی مدیر کے، نہیں پھر سے سنیے یہ غلط پڑھ دیا، تلک السیارۃ الجمیلہ التی خرجت الآن من المدرسۃ للمدیر، وہ خوبصورت گاڑی جو ابھی نکلی ہے مدرسہ سے، وہ پرنسپل کی ہے، مدیر کی ہے۔ آگے بولتے ہیں انت مہندس یا اخی، اے میرے بھائی کیا تم انجینئر ہو؟ بولتے ہیں لا نہیں، انا طبیب، نہیں میں ڈاکٹر ہوں۔ انت طبیبۃ یا اختی، اے میری بہن کیا تم ڈاکٹر نہیں ہو؟ جواب لا انا مدرسہ، نہیں میں ٹیچر ہوں۔ آگے بولتے اقرأ كل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأها أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال، یہ جملے کو بولتے ہیں پڑھنے کے لیے اور اس کو بولتے ہیں تبدیل کرنے کے لیے، جیسا کہ یہاں پہ کر کے بتایا ہے مثال میں۔ این قلمک یا ابی، آپ کا قلم کہاں ہے میرے ابا؟ این قلمک، این قلمک یا امی ہونا چاہیے، این قلمک یا ابی، این قلمک یا امی، یہاں پہ یہ زیر ہونا چاہیے۔ اب بولتے اعندک قلم یا محمد، تو اس کو جواب دیں گے این قلمک یا این قلمک یا آمنہ، این اسی کو لائیں گے، این قلمک یا آمنہ، این بیتک یا استادی، این بیتک یا استادی۔ نمبر 3 احاذا الدفتر لک یا علی، تو اس کو این لگا، این دفتروں کے یا فاطمہ، این دفتروں کے یا فاطمہ، من این انت یا اخی، تو اس کو بنائیں گے این انت یا اخی، یہ اس کے حساب سے بنانا ہے۔ اس کے بعد من این انت یا اخی، تو اسی کو این انت یا اختی کر دیں گے۔ این ابوک یا خالد، تو
تو وہ وہی رہے گا، جو ہے وہی آئے گا، جو یہاں ہے وہی. این ابو کا یا این ابو کے یا خدیجہ. این ابو کے، یہاں ابو کا ہے یا ابو کے ہو جائے گا. انت مریض یا خالی، اے میرے ماموں کیا آپ بیمار ہیں؟ انت مریض یا خالی. تو اس کو وہی پورا ہی رکھیں گے، انت مریض یا خالی، اس میں نہیں بدلی کرنا ہے، سیم ٹو سیم رہے گا. این بنتو کا یا امی. اب یہاں اس کو مؤنث بنائیں گے. این بنتو کا، بنتو کے دونوں آ سکتا ہے. این بنتو کا، ہاں ہاں یہ خالتی ہے نا، تو یہاں پہ ہاں صحیح ہے. یہ جملہ جو ابھی ہم پڑھ کے گزر گئے اس کو پھر سے سمجھیے. نمبر 6 کا جو ہے انت مریض یا خالی، تو اس کو این، اس کو انت مریضۃ یا خالتی، ایسا جملہ بنے گا. انت مریضۃ یا خالتی. یہ یہاں بھی جو ہم نمبر 2 میں بھی وہی غلطی کر گئے، استاذی نہیں، استاذتی ہے یہ. تو وہی بولے گا این بیتو کا یا استاذی، تو اسی کو لیں گے این بیتو کی یا استاذتی. بیتو کی یا استاذتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہاں پہ ہم پڑھ کے گزر گئے تھے. اس کے بعد انت مریض یا خالی، اے میرے ماموں، میرے خالو کیا آپ بیمار ہیں؟ تو اس کو بنائیں گے انت مریضۃ یا خالتی، اے میری خالہ کیا آپ بیمار ہیں؟ اس کے بعد این بنتو کا یا امی، آپ کی لڑکی کہاں ہے میرے چچا؟ این بنتو کے یا امتی. این بنتو کے یا امتی، کیونکہ مؤنث ہے تو کاف پہ زیر آ جائے گا. الک اخ یا حامد، کیا تمہارا بھائی ہے اے حامد؟ اسی کو بلائیں گے الک اخت، الک اخ یا حامد، اے حامد کیا تمہارا بھائی ہے؟ تو الک اخت یا سعاد، الک اخت یا سعاد، کیا تمہاری کوئی بہن ہے اے سعاد؟ ٹھیک ہے. ماذا عندک یا اخی، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو ماذا عندک یا اختی، اے میری بہن تمہارے پاس کیا ہے؟ السلام علیک یا ابی، السلام علیک یا امی. ٹھیک ہے، اس کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا اس میں اوپر سے انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو جملہ ہے اسی کو آگے بنانے کا ہے. عندک قلم یا محمد، تو بولیں گے عندک قلم یا آمنہ. این بیتک یا استاذی، این بیتک یا استاذتی. احاذ الدفتر لک یا علی، احاذ الدفتر لک یا فاطمہ. من این انت یا اخی، من این انت یا اختی. این ابوک یا خالد، این ابوک یا خدیجہ. این مریض، انت مریض یا خالی، انت مریضۃ یا خالتی. این بنتک یا عمی، این بنتک یا عمتی. الک اخ یا حامد، الک اخت یا سعاد. الک اخ یا سعاد، اس کو پورا ہی اخن بھی رکھ سکتے ہیں. الک اخ یا سعاد، اے سعاد کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ ماذا عندک یا اخی، ماذا عندک یا اختی. السلام علیک یا ابی، السلام علیک یا امی.
اس کے بعد فرماتے ہیں اگلا اس کے بعد کی جو اس کے آگے بتائے ہیں انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، یعنی فاعل کو جو ہے مؤنث بنانے کا ان ہر جملے میں. مثال دیا ہے خرج محمد من البیت، آگے خرجت آمنہ من البیت، محمد گھر سے نکلا، آمنہ گھر سے نکلی، تو اسی خرجہ کو مؤنث بنائے ہیں اور اسی کے حساب سے اس کا فاعل آیا ہے. انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، فاعل کو مؤنث بنائیں گے تو اسی حساب سے فعل بھی بدل جائے گا. یہ سمجھانا اصل میں. ذهب المدرس الی الفصل، اب اس کو مدرس جو ہے اس کو مؤنث بنائیں گے المدرسہ، تو اسی حساب سے فعل بن جائے گا ذهبت المدرسۃ الی الفصل، کہ ٹیچر جو ہے کلاس میں گئی. ذهب ابی الی المستشفى، اب اس کو مؤنث بنانا ہے تو ابی کی جگہ امی آئے گا. ذهبت امی الی المستشفى. جلس الطالب فی الفصل، لڑکا کلاس میں بیٹھا، تو اب طالبہ کرنا پڑے گا مؤنث کو، تو جلست الطالبۃ فی الفصل. خرج اخی من البیت، میرا بھائی گھر سے نکلا. خرجت اختی من البیت. بولتا تأمل ما یلی جلست الطالبۃ جلست الطالبۃ، اس پہ غور کرو. جلست الطالبۃ جلست الطالبۃ، تو یہ جلست الطالبۃ ہے، لیکن جب ملائیں گے تو اس پہ زیر آ جائے گا. اسی کو بتائیں، یہ ملائے ہیں، اگر پڑھیں گے جلست الطالبۃ، لیکن ملائیں گے تو جلست الطالبۃ. وہی بولے الف لام اور الف لام سے پہلے جو ہے زیر لگا دیں گے، یہی بتایا. اب اقرأ الجمل الآتیہ، یہ پیچھے دیے گئے جو سینٹینس ہے اس کو پڑھو. بولتے ہیں من الفتى الذي خرج من بیتک الآن، وہ کون سا لڑکا ہے، جوان ہے جو ابھی تیرے گھر سے نکلا. هو ابن عمی، وہ میرے چچا کا لڑکا ہے. من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد، وہ لڑکی کون ہے، وہ لڑکی کون ہے جو ابھی تیرے گھر سے نکلی اے محمد. ہی بنت خالتی، یہ میری خالہ کی لڑکی ہے. اور ماموں کی بھی لڑکی بول سکتے ہیں، خالاتن، خالہ اور ماموں، نہیں خالہ ہی کریں گے، ٹھیک ہے. خالہ، ماموں نہیں، خالت، خالہ جو ہوتی ہے یعنی ماں کی بہن کو خالہ بولتے ہیں، تو وہی ہے. تو بولتے ہیں من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد، وہ لڑکی کون ہے جو تیرے گھر سے ابھی نکلی ہے محمد. تو بولتا ہے ہی بنت خالتی، یہ میری خالہ کی لڑکی ہے. لمن المفتاح الذي على المکتب، وہ ڈیسک کے اوپر جو چابی ہے وہ کس کی ہے. بولتے ہیں هو للمدرس، وہ مدرس کا ہے، وہ ٹیچر کا ہے. یہاں پہ الذی التی بتا رہے کہ مذکر کے لیے الذی اور مؤنث کے لیے التی آئے گا. جیسا کہ بولتے ہیں لمن الساعة التي على السرير، کس کی گھڑی ہے جو کرسی پہ رکھی ہے، جو پلنگ پہ رکھی ہے. ہی لزوج اختی، بولتے ہیں کہ یہ میری بہن کے شوہر کی ہے، میرے بہن کی شوہر کی ہے. ہی لزوج اختی، یہ میرے بہن کے شوہر کی ہے. اب بولتے ہیں اکمل الجمل الآتیہ بوضع اسم موصول مناسب الذی التی فی الفراغ، یعنی اس میں الذی التی جو مناسب ہوگا اس کو لگانے کے لیے بول رہا ہے. مذکر ہوگا تو الذی، اور مؤنث ہوگا تو التی لگانے کا، بس یہی کرنے کا اور کچھ نہیں. تو اس کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الکتاب، کتاب مذکر ہے تو الذی لائے گا. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، جو کتاب ڈیسک پہ ہے وہ ٹیچر کی ہے. القلم الذی فی حقیبتی مکسور، جو قلم میرے بیگ میں ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. اب سیارہ مؤنث آ گیا تو التی آئے گا. السیارۃ التی خرجت من المستشفى الآن للطبیب الجدید، وہ گاڑی جو ابھی ہاسپٹل سے نکلی وہ نئے ڈاکٹر کی ہے.
الکلب الذی فی الحدیقہ مریض، وہ کتا جو باغیچے میں ہے، جو گارڈن میں ہے، بیمار ہے. الفتى الذی خرج من الآن ابن المؤذن، وہ لڑکا جو ابھی مسجد سے نکلا وہ مؤذن کا لڑکا ہے، مؤذن کا بیٹا ہے. تلک البطة التي تحت الشجرة لبنت الفلاح، وہ بطخ جو درخت کے نیچے ہے، جھاڑ کے نیچے ہے، وہ کاشتکار کی لڑکی کا ہے، کسان کی لڑکی کا ہے. الفلاح مطلب کسان، کاشتکار وغیرہ. البیت الجدید البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر، وہ گھر جو کہ اس روڈ پر ہے منسٹر کا ہے. البیت الجدید الذی. الدرس الذی الدرس الذی بعد هذا الدرس سهل جدا، وہ سبق جو اس کے بعد ہے بہت آسان ہے. الدرس الذی بعد هذا الدرس سهل جدا، وہ سبق، وہ پارٹ جو اس کے بعد ہے بہت آسان ہے. من الفتاة التي جلست امام المدرس، وہ لڑکی کون ہے جو مدرس کے سامنے، جو ٹیچر کے سامنے بیٹھی ہے. بولتے ہی طالبۃ من مالیزیا، یہ ملیشیا کی طالبہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے. اتلک الحقیقۃ التي تحت المکتب لک یا خالد، وہ جو بیگ ہے جو ڈیسک کے نیچے ہے، کیا تمہاری ہے اے خالد؟ تو یہاں پہ التی آئے گا. لا ہی لصدیقی محمد، نہیں وہ میرے دوست محمد کی ہے. اب جو ہے یہ سبق مکمل ہو رہا ہے، اس میں کچھ نئے الفاظ آ گئے، جیسے العم، اخو الاب. ام جو ہے باپ کے بھائی کو کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ چچا بولتے ہیں. العم اخت الاب، بھائی کی بہن کو عمہ بولتے ہیں، جس کو ہم لوگ پھوپھی اور بوا وغیرہ کہتے ہیں. الخال، خال جو ہے اخو الام، ماں کے بھائی کو بولتے ہیں، جس کو ہم لوگ ماموں کہتے ہیں. الخالہ اخت الام، ماں کی بہن ہے، اس کو ہم لوگ بھی خالہ ہی بولتے ہیں. الفلاح، کسان، کاشتکار وغیرہ. مستشفى الولادہ، ڈیلیوری نرسنگ ہوم. ہاں یہ یاد ہے، مستشفى الولادہ ڈیلیوری نرسنگ ہوم یا ڈیلیوری ہاسپیٹل، جہاں بچے وغیرہ کی ولادت کا مرحلہ طے پاتا ہے، اس کو مستشفى الولادہ کہتے ہیں. تو آج ہم اسی پہ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی سبق کو ہم اگلے دنوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.